السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، معاشرے کا ہر فرد لازوال خزانہ اور نہ ختم ہونے والا ذخیرہ مال کی تلاش میں ہے۔ ہر شخص کثرت مال کے لیے سرگرداں ہے، حیران و پریشان ہے، جمع مال کو سعادت اور عزت سمجھتا ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان کے حرص و طمع اور لالچ کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ دنیا کی بیش بہا نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اللہ کی تقدیر اور روزی کی تقسیم پر بندے کو اطمینان اور خوشی نہیں۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، رواہ البخاری و مسلم۔ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں بھر کر اس کے پاس مال ہوں، تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آج معاشرے سے قناعت مفقود ہو چکی ہے۔ ہر طرف ناشکری، شکوہ و شکایت اور جزا و فضا ہے۔ دین سے دوری، حرام کمائی، خیانت، رشوت، سود، چوری، دھوکہ، حسد، بغض، اختلاف، گالی گلوچ اور قطع رحمی کی آگ میں پورا سماج جل رہا ہے۔ دنیا داری حد درجہ رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے اور لوگ افراتفری کے شکار ہو چکے ہیں۔ برادران اسلام، قناعت کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے ہر حال میں راضی و خوش رہا جائے، حد سے زیادہ حرص و لالچ نہ کیا جائے، تنگی رزق پر شکایت اور جزا و فضا کے بجائے جو کچھ ملا ہے اس پر صابر اور شاکر رہا جائے، اللہ کے ذکر و شکر سے اپنی زبان تر رکھی جائے اور اسلام کے اس امتیازی خصوصیت کا اظہار کیا جائے۔ دین اسلام نے مختلف اسلوب و پیرائے میں قناعت کا عظیم درس دیا ہے، شجرہ قناعت کی آبیاری کی ہے، قناعت کی اہمیت و افادیت اور اس کے بہترین اثرات و نتائج کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور حاجت و ضرورت کے بقدر روزی پایا اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر قانع رہا، راضی رہا، خوش اور مطمئن رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانع شخص کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالی متقی، قناعت پسند، چھپ کر عمل کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی جامع اور قیمتی نصیحت کی، فرمایا، کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، کہ اے ابو ہریرہ، پرہیزگار بنو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اور قناعت پسند بنو، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ قناعت پسندی اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے جو بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے۔ بندہ قناعت جیسی عظیم خوبی اپنا کر عزت و برکت، راحت و اطمینان اور سکون و قرار پاتا ہے، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں شرح صدر ہوتا ہے، شکر الہی، محبت و اخوت، زہد و تقوی، فوز و فلاح اور حسن اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ اعضاء و جوارح متعدد حرام کاموں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قناعت ایک دوا اور علاج ہے۔ قانع شخص غم و حزن اور قلق و اضطراب سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے، صحت مند اور سلیم القلب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قناعت جیسی عظیم خصلت پر صحابہ کرام کی تربیت کی، دلوں میں قناعت پسندی سے محبت کی بیج ڈالی اور بخل و حرص سے نفرت دلائی، اور خود بھی قناعت سے متصف رہے، بلکہ دعا کرتے اللہم قنعنی بما رزقتنی، رواہ الحاکم باسناد صحیح، کہ اللہ تو نے مجھے جو روزی دی ہے اس روزی پر تو مجھے مطمئن کر دے، راضی کر دے، اور ایسے نفس سے اللہ کی پناہ چاہتے جو نفس آسودہ نہ ہو۔ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، کہ اللہ میں ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفس آسودہ نہ ہو، جو دل آسودہ نہ ہو۔ ایسے ہی آپ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتے اللہم ارزق آل محمد قوتا، متفق علیہ۔ آپ دعا کرتے کہ اللہ تو آل محمد کو صرف اتنی روزی دے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ دلوں میں قناعت کیسے پیدا ہو، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ دلوں میں قناعت کیسے پیدا ہو۔ سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے تعلق سے حسن اعتقاد اور حسن ظن رکھے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اسے کامل ایمان اور یقین ہو، یہ اعتقاد ہو کہ اللہ ہر چیز کا مالک و رازق اور ہم سب کا وکیل اور کارساز ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت اور بندوں کی مصلحتوں کے تحت رزق کی تقسیم میں فرق اور امتیاز رکھا ہے۔ وہ چاہے تو اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور کوئی مخلوق رب کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ انسان اپنی ساری تگ و دو، جد و جہد اور شب و روز کثرت مال کے لیے، جمع مال کے لیے صرف کر دے، پھر بھی وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، دنیا سے اس کے پاس اتنا ہی آئے گا جو اس کے حق میں لکھ دیا گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دلوں میں قناعت پیدا کرنے کا ایک عظیم وسیلہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حاصل شدہ روزی سے زیادہ مستحق نہ سمجھیں۔ ہمیشہ یہ احساس ہو کہ دنیا کے لیے زوال ہے، فنا ہے، نہ مالداری ہمیشہ قائم رہے گی اور نہ محتاجگی سدا باقی رہے گی۔ فقر و مالداری کو اللہ کی جانب سے ایک ابتلا، آزمائش اور امتحان سمجھیں، اور یہ جان لیں کہ دنیا ہمارے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے اور مشیت سے چلتی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام اور اسلاف اعظام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ وہ کس قدر سرد و گرم، تنگی و خوشحالی، تھوڑا و زیادہ، سیاہ و سفید، ہر حال میں صابر و شاکر رہے، صبر و شکر کا معاملہ اپنائے رہے۔ ان کی حیات مبارکہ سے نصیحت لیں اور ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ قناعت پسندی کی راہ میں ایک مفید اور کارگر وسیلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ کثرت مال گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، کبر و غرور میں مبتلا کر سکتی ہے، سرکش بنا سکتی ہے، دین سے دور کر سکتی ہے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ مقدور اور مکتوب نفع و نقصان حاصل کیے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ ساری امت نفع اور نقصان کے لیے جمع ہو جائے مگر لکھی ہوئی تقدیر بدل نہیں سکتی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ کھائے تو اللہ کی تعریف کرے، یا کوئی گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ یہ احساس ہو کہ قناعت پسندی اور اللہ کی روزی پر خوشی و اطمینان ایک عظیم دولت ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاری۔ زیادہ مال کا ہونا یہ مالداری نہیں بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے، اور جس کا دل فقیر ہو دنیا کی کوئی دولت اسے مالدار نہیں کر سکتی۔ قناعت پسند شخص کسی کے آگے اپنی محتاجگی ظاہر نہیں کرتا، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ اللہ کی تقسیم اور فیصلے پر مطمئن اور راضی و خوش رہتا ہے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رواه الترمذی وحسنہ الالبانی، کہ اللہ نے
तुम्हारे लिए जो तकसीम की है, जो रोजी तकसीम की है, उस पर तुम राजी हो जाओ, तुम लोगों में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। कनात पर तरबियत करते हुए इस्लाम ने सवाल करने से, भीख मांगने से मना किया है, और अल्लाह ने उन मोमिनों की तारीफ की है जो हाजतमंद होने के बावजूद किसी से सवाल नहीं करते। फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसलून अन्नास इल्हाफा। सूरह बकरा आयत नंबर 273। कि नावाकिफ लोग, ना समझ लोग उन्हें सवाल ना करने की वजह से मालदार समझते हैं। तू उन्हें उनके चेहरे से पहचानता है, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। मुत्तफक़ुन अलैह। कि ऊपर वाला हाथ, देने वाला हाथ, नीचे वाले हाथ, लेने वाले हाथ से बेहतर है। थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यतकफ़ल ली अन ला यसअल अन्नास शैअन अतकफ़ल लहू बिल जन्नह। कौन है जो मुझे ये गारंटी देता है कि वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, वो किसी से सवाल नहीं करेगा, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूं। फकुल तो थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने कहा अना, मैं ये वादा करता हूं, अहद करता हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से सवाल नहीं करूंगा। फकाना ला यसअलु अहदन शैअन। थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु किसी से कुछ भी सवाल नहीं करते थे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है सही सनद के साथ। अलगरद, कनात पैदा करने के लिए अहादीस में मज़कूर फदाइल और फवायद का बगौर मुताला किया जाए और अदम कनात के नताइज और खसारे का बगौर मुशाहदा किया जाए। अल्लाह हमें कनात पसंदी, सब्र व रिदा और शुक्र का पैकर बनाए, दुनिया की फिक्र और उसके पीछे दौड़ने से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।